السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کا ایک عجیب واقعہ۔ جب ایک چور نے اس گھر میں چوری کی تو اسی شخص سے طلاق اٹھوائی کہ کسی کو ہمارے بارے میں نہیں بتاؤ گے، لیکن اس بندے نے چور بھی بتا دیے اور طلاق بھی نہیں ہوئی۔ یہ کس طرح ہوا؟ آئیے آپ یہ ویڈیو پوری مکمل دیکھیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک گھر میں ایک چوری ہوئی اور چور اسی محلے کے تھے۔ چوروں نے گھر والوں کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو نے کسی کو ہمارا پتہ بتایا تو تیری بیوی تجھ پر طلاق۔ اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لیا اور چور اس کا سارا سامان لے کر چلے گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا، اگر میں چوروں کا پتہ بتاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا مگر بیوی مطلقہ ہو جائے گی، اور اگر پتہ نہیں بتاتا تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ تو مال اور بیوی میں تقابل پڑ گیا، یا تو مال رکھے یا بیوی رکھے، اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ عہد کر چکا تھا۔ پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ وہ بہت غمگین اور اداس و پریشان تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرقوس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، حضرت میں یہ کہہ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ کچھ تو کہو۔ اس نے کہا کہ حضرت اگر ہم نے کچھ نہ کہا تو ہمارا سارا سامان چلا جائے گا، اور اگر کہا تو بیوی مطلقہ ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ حضرت میرے گھر چوری ہوئی ہے، میں نے عہد کر لیا کہ اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بتایا تو بیوی پر طلاق۔ مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہیں، وہ تو محلے کی ہیں، اگر پتہ بتاتا ہوں تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ امام صاحب نے مطمئن ہو کر فرمایا کہ آپ کی بیوی مطلقہ نہیں ہوگی اور مال بھی مل جائے گا، اور تو پتہ بتائے گا۔ کوفہ میں پھر شور مچ گیا کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ایک عہد ہے اور جب وہ پورا نہ کرے گا تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی اور نہ مال جائے گا؟ علماء اور فقہا پریشان ہو گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی باہر نہ جائے۔ اس میں چور بھی تھے۔ اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا، ایک طرف خود بیٹھ گئے اور ایک طرف اس شخص کو بٹھایا، اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا، جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہتے جانا کہ یہ چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے اس کے متعلق کہتا جاتا کہ یہ بھی چور نہیں، یہ بھی چور نہیں، اور جب چور نکلنے لگتا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اس طرح اس نے گو بتلایا نہیں مگر بنا بتلائے سارے چور متعین کر دیے کہ یہ سب چور ہیں۔ چنانچہ چور بھی پکڑے گئے، مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ یہ تدبیر کی بات ہے۔ مجالس حکیم الاسلام، صفحہ نمبر 213۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے، اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔